تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک بھی قسم اللہ سے فائدہ اٹھانے والی نہیں ہے. تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. حضرت عجیب بات ہے. فرماتے تھے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، لیکن میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا سکے. پہلے تو مشرکین وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے. بہت سارے مشرکین ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یہ کہ اللہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے بتوں کے راستے سے. اللہ کریں گے بتوں کے راستے سے. اللہ کرنے والے ہیں لیکن ذریعہ بت ہیں. یہ قسم تو یہ ہو گئی جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے مگر بتوں کے ذریعے. ایک قسم تو یہ ہو گئی. دوسری قسم آئی، نے کہا نہیں، توبہ 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 کرو، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک مت کرو. اللہ کرتے ہیں تنہا کرتے ہیں مگر اسباب کے راستے سے کرتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. اللہ کرتے ہیں مگر اسباب کے راستے سے. یہ وہ قسم ہے جو ساری قوت اسباب پر صرف کر دے گی اللہ سے کرانے کے لیے. یہ دوسری قسم. السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کرتے ہیں مگر اسباب کے راستے. ایک اور تیسری قسم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. کون؟ اللہ کریں گے مگر ذریعہ کون ہے؟ اللہ والے جی. لہذا تم اللہ سے ہونے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو، پھر اللہ سے کہیں. سنو تو صحیح، تم اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں سے کہو، اللہ والے ہیں وہ اللہ سے کہہ دیں گے، تمہارا کام ہو جائے. میں کیا عرض کروں، اس زمانے میں مسلمان اتنی خوشامد اللہ کی نہیں کرتے جتنی اللہ والوں کی کرتے ہیں. ان کی تنہائیوں میں دعاؤں کا معمول نہیں، ان کے نمازوں کا معمول نہیں، ان رات کے قیام اور تہجد کا معمول نہیں. انہیں کہا جائے کہ فقر کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لو تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ملک میں، ہر شہر میں ایک ایسا بزرگ ہو کہ جو سارے علاقے کے مسلمانوں کے مسائل کو اللہ سے حل کرا دے، اور یہ سارے کے سارے ان مشائخ کے پاس چلے جائیں، اللہ والوں کے پاس، ان سے کہیں کہ دیکھیں جی مسلمان پر یہ حالات ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے، آپ اللہ سے کہہ کر یہ وبا ختم کرا دیجیے. اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان پر حال اس لیے نہیں لاتے کہ وہ جا کر اللہ والوں سے اس حال کو ختم کرا لے اور اس مصیبت کو دور کرا لے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر مومن پر حال براہ راست لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام مومن کے لیے براہ راست ہیں، اس لیے اللہ کے حال بھی مومن کے لیے براہ راست ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام ہر مومن کے لیے براہ راست ہیں. اللہ کے احکام ہر مومن کے لیے براہ راست ہیں. جب ان اعمال میں کمی آئے گی تو پھر حال بھی اللہ کی طرف سے ہر مومن پر براہ راست آئے گا. یہ تو ہے نہیں کہ حالات تو براہ راست آئیں اور ان کا حل جو ہے وہ علماء اور مشائخ کے ذریعے سے ہو جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کی کرامتیں اس لیے ظاہر کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی کرامتوں کے ذریعے اللہ سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرا لیں. یہ بات نہیں ہے. ہر بزرگ کی کرامت اس کے اپنے عمل کی کرامت ہے. ہر بزرگ کی کرامت اس کے اپنے عمل کی کرامت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشائخ کی کرامتوں سے مسائل امت کے حل ہو جائیں. ایسا نہیں.
مثال دے کے فرماتے تھے کہ ایسی گاڑی جس کی اپنی بتیاں خراب ہیں نہیں ہیں وہ صحیح بتی والی گاڑی کے پیچھے کب تک چلے گی؟ اس کے آگے تو تیز روشنی ہے، وہ تو اپنی روشنی میں تیز چلے گی، اور پیچھے جو گاڑیاں ہیں ان میں اس میں روشنی نہیں ہے۔ سنو توجہ سے بات، یہ نہیں ہے چلنے کا طریقہ کہ بھائی ایک آگے بتی والی گاڑی چل رہی ہے باقی گاڑی ان کے پیچھے چلتی رہے۔ ہر گاڑی کا اصول ہے کہ وہ اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، قرآن میں 2 جگہ فرمایا کہ نور آگے دوڑتا ہے، نور آگے دوڑتا ہے، جی ہاں نور آگے دوڑتا ہے، جتنی گاڑی تیز چلے گی اتنی روشنی آگے آگے رہے گی۔ یہ تو ہے نہیں کہ تیز چلنے سے روشنی پیچھے چلی جائے گی، نہیں، روشنی آگے ہے نا، روشنی آگے ہے۔ جن کے پیچھے چل رہے ہیں بیچارے، جن کے بعد اپنے عمل کی روشنی نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ذرا آہستہ چلو، ہمارا خیال کرو۔ انظرونا، جی ہاں، ہمارا خیال کرو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے عمل کی روشنی میں ہم بھی چل رہے ہیں، ذرا آہستہ چلو۔ ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے مڑ جاؤ، تم وہاں تلاش کرو روشنی، بتاؤ کہ پیچھے روشنی ملے گی؟ میرے دوست عزیزوں، آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ بھئی ہم تو اس قابل ہیں نہیں، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، اور پھر ہم جو بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں، بس اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ بھئی تم اللہ سے کہہ دو کہ اس وجہ یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ والوں سے دعاؤں کے لیے کہو، جا کر اللہ والوں سے وہاں فرماتے تھے یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا کہ پورے ہفتے گناہ کرتے، پورے ہفتے زنا کرتے، اور ایک دن طے کر رکھا تھا سارے گناہ کرنے والے اپنے پوپ پادریوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ سے دعا کر لی ہے، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ سب خوش ہو کر آ جاتے تھے کہ گناہ سارے معاف ہو گئے۔ سنو تو صحیح، ہر کا بیان پڑھ رہا تھا اس میں کہ یہ طریقہ یہود کا تھا، پورے سال گناہ کرو، پورے ہفتے گناہ کرو، اور ہفتے کا ایک دن طے کر رکھا تھا جس میں اپنے پوپ اور پادریوں کے پاس جاتے تھے، انہوں نے کہا تم تو مشائخ ہو، اللہ والے ہو، تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو۔ وہ دعا کر دیا کرتے تھے اور یہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان حالات میں ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ پر حال براہ راست لائے ہیں، مجھ پر حال براہ راست لائے ہیں، اور یہ بھی سب کے ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عذاب تو آوے کفار پر اور مسلمان اس میں پھنس جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی لوگوں کا خیال غلط ہے کہ بھئی وبا تو آئی تھی غیروں پر، مسلمان پھنس گئے اس میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے، معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے، معاملہ اللہ کا ہر مومن کے ساتھ براہ راست ہے۔ یہ تو ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے ایمان اور عقیدے کی روشنی میں کہ بھئی تو اللہ کی طرف سے عذاب نہ ماننے والوں پر آیا تھا، بیچارے نیک مسلمان بھی اس میں پھنس گئے۔ نحن اعلم بمن فیہا، قرآن کہتا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کہ ان میں کون ہیں جن پر عذاب آئے گا، کون نہیں پر عذاب نہیں آئے گا، ہم جانتے ہیں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، عذاب آئے گا
تو ہم جانتے ہیں کہ عذاب کس کو پہنچے گا کس کو نہیں پہنچے گا. یہ تو نہیں کہ عذاب کے لپیٹ میں سب آ جائیں گے. ہاں یہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہم کسی پر اس کے بدعملی کے ساتھ عذاب لاتے ہیں تو یہ عذاب دوسروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اس لیے یہ حالات عبرت لینے کے ہیں. یہ حالات عبرت لینے کے ہیں. جی ہاں، یعنی کہ تھوڑے دن نماز چھوڑ دو، تھوڑے دن یہ عمل چھوڑ دو، ابھی یہ عذاب ہٹ جائے گا. ارے ربنا اکشف عنا العذاب ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول. عجیب قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کو وبائیں اور عذاب کیا نصیحت کریں گے اور کیا ان کی آنکھیں کھولیں گے جو یہ سوچیں کہ وقتی چیز ہے، وقتی چیزیں بھی ٹل جائے گی. سنو تو صحیح، ان کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی جو اللہ کے عذاب کو ایک وقتی چیز سمجھتے ہیں. آج بھی مسلمان کا خیال یہ ہے کہ ایک بیماری سی پھیل گئی ہے اور تھوڑے دن کی بات ہے، ابھی ٹل جائے گی. اللہ کیا فرما رہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہ ہم ہلکا سا تھوڑے وقت کے لیے عذاب ہٹا کر دیکھیں گے. تھوڑے وقت کے لیے ہم عذاب ہٹا کر دیکھیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ تم گناہوں کی طرف واپس جاؤ گے پلٹ کر. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. ہم عذاب ہٹا کے دیکھیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ عذاب ہٹے گا تم گناہوں کی طرف لوٹ کر واپس آؤ. تمہیں ہو گیا گزر گیا، جیسے کوئی پانی کا بہاؤ تھا گزر گیا سیلاب، ایسا نہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ وقت توبہ کا اور انابت کا اور اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا اور امت کو یہ موقع ہے، یہ موقع تو امت کو مساجد سے جوڑنے کا ہے. یہ موقع امت کو مساجد سے جوڑنے کا ہے، مساجد کو چھوڑنے کا نہیں ہے. یہ جہالت اور انتہائی بدعقیدگی اور اللہ تعالی سے دوری کی علامت ہے. اللہ سے دوری کی علامت ہے. میں شروع میں عرض کر چکا کہ جانور ہے وہ جو ڈنڈا دیکھ کر مالک سے دور بھاگے. مالک سے جی ہاں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ بھینس کا مالک بھینس کو دکھا رہا ہے اپنے گھر کی طرف لانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہی ہے نا. کون ہوگا جو اپنی دودھ والی بھینس کو بھگا دے، نکال دے گاؤں سے؟ بولو تو صحیح، کھانا تو کرو کچھ. بھائی جو آدمی بھینس پالتا ہے وہ ڈنڈا کہہ کے دکھا رہا ہے اس کو گھر کی طرف لانے کے لیے. جی ہاں، بعض مرتبہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈنڈے کو چھپا کر پہلے بھینس سے آگے نکلنا چاہتا ہے تاکہ پھر گھر کی طرف اس کو ہکائے. سمجھ آ رہی نا بات؟ ورنہ ڈنڈا پہلے دیکھ لے گا تو اور دور بھاگے گی.